اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك رواه النسائی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ محترم حضرات، آج مختصر وقت کے لیے کچھ نصیحت کی بات آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے۔ انسان کے لیے نصیحت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ وقتاً فوقتاً انسان نصیحتوں کو حاصل کرے، دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی کے لیے، اس لیے کہ انسان کی طبیعت کے اندر بھولنے کی کیفیت رکھی گئی کہ انسان بہت جلد بڑے بڑے مسئلے کو بھلا دیتا ہے، کبھی خوشی کو بھلا دیتا ہے تو کبھی غمی کو بھلا دیتا ہے، کبھی انعام کو بھلا دیتا ہے تو کبھی عذاب کو بھی بھلا دیتا ہے۔ وقتی طور پر ڈر آتا ہے، نکل جاتا ہے، وقتی طور پر خوشی آتی ہے، پھر نکل جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا، 1,00,000 سے زیادہ نبی دنیا میں آئے، رسول دنیا میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی رہتے تو لوگوں کو معلوم ہوتا کہ ہاں ہمیں دین پر چلنا ہے، توحید کو اپنانا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ جیسے ہی نبی کا دور ختم ہو جاتا، آہستہ آہستہ لوگ نبی کی تعلیمات کو بھلا دیتے، نبی جو دین لے کر آئے تھے اسے بھلا دیتے، پھر اپنے دل کو، اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے اور اس پر چلتے، شیطان کے راستے پر چلتے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر یہ بات بتائی گئی، فذکر وذکر، کہ تم نصیحت کرو، یاد دلاؤ، یاد دہانی کراؤ۔ یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر بھولنے کی کیفیت رکھی گئی ہے، تو وقتاً فوقتاً نصیحتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم حضرات، انسان کے لیے جن نصیحتوں کی ضرورت ہے اس میں سے ایک بہت ہی اہم چیز آخرت کے متعلق نصیحت، کہ آخرت کا ایک دن ہے، انسان کو ایک نہ ایک دن اٹھنا ہے، اٹھایا جائے گا، اس کے اعمال کا حساب وہاں اسے چکانا ہوگا۔ انسان نے اپنی زندگی میں کیا اچھائیاں کیا ہے، کیا برائیاں کیا ہے، سارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تو آخرت سے متعلق بھی چاہیے کہ انسان وقتاً فوقتاً یاد دہانی کرتا رہے، تذکیر اس کی ہوتی رہے۔ اسی لیے موت کے ذکر میں کہا گیا کہ لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت کو یاد کرنے سے انسان دنیا کی چیزوں کو بھلا دیتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، اور موت کو یاد کرنے سے انسان کے یہاں آخرت کا تصور رہتا ہے، جنت حاصل کرنا، جہنم سے بچنا، اس فکر میں انسان بہتر اعمال انجام دیتا ہے۔ محترم حضرات، جب یہ بات طے ہے کہ انسان دنیا میں وقتی طور پر آیا ہے، یہاں ایک نہ ایک دن یہاں سے رخصت ہو جائے گا، پھر دوبارہ اسے آخرت کے لیے اٹھایا جائے گا اور وہاں اس کے اعمال کا حساب وہاں اس سے پوچھا جائے گا، لیا جائے گا۔ جب یہ بات طے ہے تو چلیے آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ کل قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سب سے پہلا حساب کس عمل کے بارے میں لیا جائے گا، سب سے پہلا سوال کس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
انسان بہت سارے کام کرتا ہے، نیکیوں میں بہت سارے نیکیاں انسان انجام دیتا ہے، تو ان سارے نیکیوں میں، سارے خیر کے کاموں میں سب سے پہلے کس نیکی کے بارے میں، سب سے پہلے کس اچھے کام کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا؟ اگر انسان اس بات کو جان لے تو جو سوال پہلے ہم سے کیا جائے گا، کبھی انسان اس عمل میں، اس نیکی کے کام میں کبھی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته، کہ بے شک کل قیامت کے دن بندے کے اعمال میں جس عمل کا سوال سب سے پہلے ہوگا وہ اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ کہا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز میں کامیاب، پہلے سوال میں کامیاب، تو یقیناً انسان نجات پا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر پہلے ہی سوال میں انسان ناکام ہو گیا، ایسا انسان تو رسوا ہے، خسارے میں ہے، ذلت و رسوائی میں ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی تھی بندے کے پاس، اللہ رب العالمین کہے گا کہ فرشتو دیکھو اس کے نام اعمال میں کوئی نفل نماز ہے کیا، کوئی سنت نماز ہے کیا؟ فَيُكَمَّلْ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، اگر بندہ نفل نمازوں کا اہتمام کرتا تھا، سنتوں کا اہتمام کرتا تھا، تو ان سنت اور نفل نمازوں کے ذریعے فرض نماز میں ہونے والی کوتاہی کو دور کر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، تو اسی طرح اس کے بعد ہر عمل کے بارے میں سوال ہوتا جائے گا۔ یہ حدیث سنن نسائی کی حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کا پہلا سوال نماز کے بارے میں، تو گویا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان جتنی نیکیوں کے کام انجام دیتا ہے، ان میں ساری نیکیوں میں افضل بڑی نیکی نماز ہے۔ عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز کے بارے میں پہلا سوال ہوگا۔ اور دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز کا معاملہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے میں 4 پڑھوں تو ایک نماز معاف ہو جائے گی، یہ ہفتے میں 4 دن پڑھوں تو 3 دن کی نمازیں اگر نہ بھی پڑھوں تو اللہ معاف کر دے گا، نہیں، ہرگز نہیں معاف ہوگی۔ اس لیے کہ یہاں پر تو یہ کہا گیا اگر بندے کی فرض نمازوں میں کچھ کمیاں ہیں تو ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے نفل نمازوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر نفل نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، تو فرض نماز کی کمیوں کو دور کیا جائے گا۔ اگر نفل نماز نہیں ہے، اگر سنت نماز نہیں ہے، تو مطلب کیا ہے؟ تو انسان کو اس فرض نماز کی کوتاہی، کمی کے بدلے میں گرفت کی جائے گی، وہاں پکڑا جائے گا۔ تو گویا کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، کہ انسان کبھی اس غفلت میں نہ رہے کہ میں مصروف ہوں، میری یہ مجبوری ہے، یہ میری پریشانی ہے، ہرگز نہیں۔ کسی کی مجبوری نہیں چلے گی، کسی کی مصروفیت نہیں چلے گی، نہ کسی کی نوکری، نہ کسی کی تجارت، نہ کسی کے گھر بار کا مسئلہ، نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ ہی اپنے بچوں کی تربیت، گھر میں کھانے پکانے کا مسئلہ، گھر بار کے کام کی بات، کوئی بات وہاں پر نہیں چلے گی۔ انسان کے پاس نماز جیسی جو عظیم عبادت رکھی گئی ہے وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، اور اس نماز میں کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے، کوئی عذر۔ ایسا نہیں کہ انسان کہے کہ فلاں وقت کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، فلاں کام کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ صحابہ میں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ انہیں بیماری لگی، بواسیر کا مرض لگا، بیماری پر آ کر پوچھے اللہ کے نبی مجھے بیماری لگی ہے، میں نماز کیسے پڑھوں کہ چھوڑوں، کیسے پڑھوں، کیا میرے لیے رخصت ہے؟ تو سوال کرنے کا مقصد یہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
قم قائما کہ کھڑ کر نماز پڑھو، اگر کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھو، اگر لیٹ کر بھی ہاتھ اٹھانے نہیں ہے، لیٹ کر بھی زبان سے بولنے کو نہیں ہے تو اشارے میں نماز پڑھو۔ تو گویا کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں، انسان کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ محترم حضرات دیکھیے کہ مسلمان نماز کے معاملے میں کس قدر سستی برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں، اور اس عظیم عبادت کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ مسلمانوں کے نزدیک عظیم عبادت کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے کہ مرد حضرات کبھی کچھ پابندی کر لیں، لیکن عورتوں کا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے گھروں کے اندر کہ گھروں کے اندر عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ ہر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے، کبھی کام کاج کا مسئلہ، کبھی بچوں کا مسئلہ، کبھی پاکی کا مسئلہ، لیکن اسی مسائل میں گھر کر عورتیں اکثر نمازوں کو چھوڑ دیتی، نمازوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا عورت اس کی ذمہ دار ہے؟ کیا گھر کا بڑا آدمی اس کا ذمہ دار ہے؟ یقیناً ذمہ داری میں سب شامل، گھر کا مرد بھی شامل ہے، بڑا آدمی بھی شامل ہے کہ وہ خود بھی نمازی بنے اور اپنے گھر کی عورتوں کو نماز کی تلقین کرے، نصیحت کرے، بتائے، ڈرائے آخرت سے، اور خود بھی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دے۔ اور عورت بھی وہ ذمہ دار ہے کہ کل قیامت کے دن اگر عورت بے نمازی ہو تو اس کا سوال شوہر سے نہیں ہوگا، اگر ایک بیٹی بے نمازی ہے تو اس کا سوال باپ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود اس کی ذمہ دار ہے کہ باقاعدہ بیوی جس گھر کے اندر ایک عورت ہے، جس کی جو بیوی ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے آخرت کو سنوارے، اپنے آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچے۔ لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ گھر کے اندر سکون نہیں ہے، کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، انسان کماتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن راحت انسان کو میسر نہیں ہے۔ تو بھلا بتلاؤ کیسے سکون حاصل ہوگا جس گھر میں نماز نہ پڑھے جائے؟ کیسے راحت ملے گی جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے؟ اور وہ انسان اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیسے کرے گا، دل کے اندر خوشیاں کیسے بھرے گا جس کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنی ہو، جس کے دل میں اللہ کو یاد کرنے کا جذبہ نہ ہو اور آخرت سے بچنے کا ڈر نہ ہو۔ لہذا آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل قیامت کے دن کا سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے کہ نماز تم نے ادا کی کہ نہیں کی، پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اگر نماز میں کامیاب ہیں تو گویا کہ اس کے بعد کے مراحل انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، نماز جسے ہم ایک عبادت کے طور پر دیکھتے ہیں، یقیناً ایک عبادت ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ یہ انسان کی زندگی میں بہت سارے خیر و برکات لانے کا ذریعہ۔ نماز کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی رحمت و برکت سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ کے لیے اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، ذلیل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر نیچے کر دیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو، دامن کو پھیلا کر اپنے آپ کو فقیر ثابت کرتا ہے کہ اے اللہ میں فقیر ہوں، میں تیرے سامنے بھیک مانگتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ عاجز ہو جائے، اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کر لے، جھک جائے، خشوع خضوع پیدا کر لے اور اپنے آپ کو فقیر سمجھ لے کہ میں فقیر ہوں، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ اس کیفیت کو حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ احادیث کے اندر نماز کی بڑی ہی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز دین کا ایک مضبوط ستون ہے۔ اگر انسان ایمان لانے کے بعد نماز کی پابندی کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دین ہے۔ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد نماز کی پابندی نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اس نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن دل سے اس کے معنی مفاہیم کو نہیں سمجھا اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہ نماز دین کا ایک اصل ستون، ایک اصل بنیاد ہے۔ اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ قلت بلا یا رسول اللہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ. کہا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے معاذ کیا میں تمہیں دین کے اصل چیز کو نہ بتاؤں، دین کی اصل بنیاد کو نہ بتاؤں؟ کہا کہ دین کی اصل چیز جو بھی انسان کے پاس ہے اس میں بنیاد نماز ہے. اسلام کے بعد اگر دین کو مضبوط رکھنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. وعمودہ الصلاۃ، نماز یہ دین کی بنیاد ہے، مضبوط ستون ہے. انسان اس ستون کو مضبوط سے پکڑے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کو مضبوطی سے پکڑا ہے. بلکہ احادیث کے اندر کلمے کے ذکر کے بعد نماز کا ذکر کیا گیا. کہا گیا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز شہادت ہے تو دوسری چیز نماز ہے. تو گویا کہ یہاں پر فوراً نماز کا ذکر کر کے بتایا گیا عبادات میں اہم عبادت نماز، اور کلمے کا اثر نماز کے ذریعے ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، صحیح معنوں میں کلمے کا معنی مطلب اس نے سمجھا ہے یا نہیں ہے، اس کے تقاضوں پر وہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یہ نماز ہی سے انسان اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے گواہی کو ثابت کرتا ہے. محترم حضرات، نماز کا جہاں تک معاملہ ہے، یقیناً نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے احکام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے ذریعے نازل کیا. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں دنیا میں فرشتے کے ذریعے بتائی گئی کہ اب روزے فرض کیے گئے، زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے، حج ادا کرنا ہے. لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا، آسمانوں کی سیر کرایا، اپنے پاس بلایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آپ کو بلا کر نماز کا تحفہ دیا. تو اس سے بھی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ دوسری عبادات میں ایک اہم عبادت نماز ہے. محترم حضرات، نماز کا معاملہ اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہمیشہ نماز کی تلقین کرتے، نصیحت کرتے، لوگوں سے کہتے کہ لوگوں نمازیں پڑھا کرو. اگر مسجد میں کوئی دکھائی نہیں دیتا تو فوراً پوچھتے کہ کیا بات ہے، فلاں نہیں نظر آ رہا ہے، فلاں کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے. اگر معلوم ہوتا کہ بیمار ہے عیادت کے لیے چلے جاتے، اگر معلوم ہوتا کوئی مجبوری ہے تو مجبوری حل کرتے. لیکن آپ کی فکر ہوتی کہ مسجد میں کون آ رہا ہے کہ کون نہیں آ رہا ہے، تاکہ نماز میں سب شریک ہیں یا نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جائزہ لیتے تھے. ایک حاضری، نماز کی حاضری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے. اور نماز کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قدر زیادہ تھی کہ آخری لمحات میں وفات سے قبل آپ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے ہیں محترم حضرات کہ آپ کو چلنے نہیں آ رہا تھا کمزوری کی وجہ سے. 2 صحابہ اپنے کاندھوں پر آپ کو ڈال کر مسجد لے کر آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو آپ کا پیر بھی گھسیٹا ہوا آتا ہے، اٹھا کر رکھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، اتنی کمزوری آپ کے اندر آئی تھی. ایسے وقت میں بھی آپ نے نماز کی فکر کی، ایسے کمزوری کے وقت میں بھی آپ نے نماز کی فکر کی ہے. ذرا سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں. کتنی نیکیاں آپ نے زندگی میں کی، کتنی نیکیاں. آپ کا دن نیکیوں میں گزرتا، آپ کی رات نیکیوں میں، اللہ کی عبادت میں تہجد کرتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، رات بھر عبادت، رات بھی عبادت میں گزرتی، دن بھی عبادت میں گزرتا. اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کیا، آپ نے گناہ نہیں کیا. زبان سے کبھی آپ نے چغل خوری نہیں کی، غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، کسی کو لان تان نہیں کیا، بدوا اور کوئی غلط ایسے کلمات زبان سے نہیں نکالے جو گناہ میں شامل ہوتے ہوں. گالی گلوچ آپ نے نہیں کیا، نہ آنکھوں سے آپ نے گناہ کیا، نہ ہاتھ اور پیر سے آپ نے گناہ کیا، نہ کانوں سے آپ نے گناہ کیا. ایسے نیکیوں میں رہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اگر چاہتے تو کیا اس کمزوری کے وقت میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ اتنی کمزوری آپ پر آ گئی تھی، اتنی تکلیف آپ پر تھی، اتنی زندگی بھر آپ کی نیکیوں میں گزری، تو چند دن 2-3 دن اگر چاہتے تو نماز آپ چھوڑ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں چھوڑا۔ آپ نے نماز نہ چھوڑ کر یہ بتایا کہ یہ ایسی عبادت ہے کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ انسان خوشی میں ہو تب بھی معاف نہیں، غم میں ہو تب بھی معاف نہیں ہے، اگر انسان بیماری میں ہے تب بھی معاف نہیں ہے، اگر انسان صحت کی حالت میں ہے تب بھی معاف نہیں، اگر انسان کسی کام میں لگا ہوا ہے، مصروف ہے، تو اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اتنی تکلیف کے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ایسا بھی وقت آیا، اٹھے آپ، چاہا نماز پڑھنے جائیں، بے ہوشگی آ گئی، کچھ دیر کے بعد پھر بیدار ہوئے، پھر خیال آیا کہ نماز مجھے پڑھنا ہے، وضو کر لیا، پھر آگے جانے لگے، بے ہوشگی آ گئی۔ 3 مرتبہ بے ہوشگی آنے کے بعد بھی آپ کی فکر ہوتی تھی کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ اللہ کے رسول ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نماز کے معاملے میں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نماز آپ نے نہیں چھوڑی، کوئی نماز آپ نے نہیں چھوڑی۔ اگر نماز کسی وجہ سے چھوٹتی تو فوراً آپ اس کی قضا کر لیتے، اسے ادا کر لیتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں، آخری وقت میں یہ کہا تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اور جو تمہارے ماتحتین لوگ ہیں تو ایسے ماتحتین لوگوں کا تم خیال کرو۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، اے صحابہ، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے نماز پڑھانے کی جگہ پر کسی اور کو رکھ دوں، اور جو لوگ مسجد کو نہیں آتے ہیں ایسے لوگوں کے گھر جا کر جلا دوں، لکڑیاں جمع کر کے ایسے گھروں کو جلا دوں جو مسجد کو نماز پڑھنے کو نہیں آتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا غصہ اس مسئلے میں آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس قدر غصہ نہیں کرتے، لیکن یہاں جب نماز کا معاملہ آیا تو مسجد کو نہ آنے والے، نماز کا اہتمام نہ کرنے والوں کے تعلق سے آپ نے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جلا دوں۔ جبکہ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ جلا کر کسی کو عذاب دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جلانا، گھروں کو جلا دینا یا انسانوں کو جلانا، عذاب دینا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کسی کو آگ کا عذاب نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ نے بس اپنی اس غصے کا اظہار اس انداز میں کیا، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد کو نہیں آتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، نماز سے بالکل دور رہ جاتے ہیں۔ محترم حضرات، نماز کا معاملہ اس قدر عظیم ہے، اگر کوئی آدمی نماز میں سستی کرتا ہے، کاہلی برتتا ہے، کہ نماز سے دور ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسان دین سے دور ہو جائے۔ نماز سے دور ہونے سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ شرک کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے، جتنے مسلمان قبر پرست ہیں، جتنے مسلمان شرکیہ کاموں میں ملوث ہیں، ان کی اکثریت 99% ایسے ہیں جو نمازوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں۔ انسان جب نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، تو پھر کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ انسان نماز پڑھے، اپنی مرادیں اللہ کے سامنے رکھے، کسی اور کے سامنے مرادیں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان نماز پڑھے، اپنے غم کا اظہار اللہ کے سامنے کرے، تو کسی اور کے سامنے جا کر غم کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک انسان اور شرک کے درمیان، انسان اور شرک کے درمیان، کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر انسان کے پاس نماز ہے تو وہ مومن ہے، اگر انسان کے پاس نماز نہیں ہے تو گویا کہ اس کے پاس شرک ہے، اس کے پاس کفر ہے۔ انسان اور کفر کے درمیان، انسان اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسی لیے بعض نیک لوگوں کا، سلف صالحین کا کہنا یہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے دین کے بارے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس دین کتنا ہے، یوں سمجھ لو کہ اگر ایک پورا دین 100 نمبرات کا ہے، اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس میرے پاس دین کیا 100 کے 100 نمبر کا ہے، یا کتنے نمبر کا میرے پاس دین ہے، ایک اندازے کے مطابق، ایک مثال کے مطابق اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے کیا میں دین کے اعتبار سے 60 نمبر میں ہوں،
یا 70 نمبر میں ہوں دیکھنا چاہتا ہے تو کہا کہ انسان اپنی نماز کو دیکھ لے، بس نماز کو دیکھ لے، بس معلوم ہو جائے گا نماز میں کتنی پابندی ہے، تو مطلب ہے کہ دین میں اتنا پابند ہے وہ۔ اگر 4 نمازیں پڑھنے والا ہے تو گویا کہ 80 نمبر میں یہ دین میں ہے، اگر 3 نمازیں پڑھنے والا ہے تو 60 نمبر میں ہے یہ دین میں، اگر صرف 1 نماز پڑھنے والا ہے تو گویا کہ 20 نمبر میں ہے۔ مثال کے طور پر یہ نمبر کا معاملہ مثال کے طور پر ہے کہ 20 نمبر پہ ہے اس کا شمار، تو گویا کہ ابھی وہ دین سے 80% دور ہے وہ دین سے۔ اگر کوئی نماز ہی نہ پڑھے تو گویا کہ وہ دین میں صفر ہے، دین میں صفر ہے۔ تو گویا کہ نماز سے انسان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے، انسان اپنے دین کا جائزہ لے سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں جہنم کے عذابات کا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے نظارے دکھائے گئے تو اس میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما الذی یصلغ رأسہ بالحجر، ایک آدمی کو بڑے پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے، ایک آدمی ہے جس کے بڑے پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کون آدمی ہے جس کا سر کچلا جا رہا ہے؟ ابھی پتھر دور تک جاتا کہ نہیں، پھر سر جیسا کا ویسا جڑ جاتا ہے، پھر فرشتہ آئے گا پتھر ڈالے گا، ابھی پتھر لینے جائے گا تو پھر سر اس کا جڑ جائے گا، یہی عذاب اسے بار بار دیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کون آدمی ہے کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا پتھر سے؟ کہا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، کہ وہ آدمی جسے قرآن کی تعلیم دی گئی، قرآن کی باتیں اس کے سامنے بتائی گئیں، اس نے چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا اس نے، اور کہا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز پڑھے بغیر سو گیا، جو فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتا، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا، مغرب کی نماز پڑھے بغیر سو گیا، یا فجر کی نماز پڑھے بغیر سو گیا، فَيَنَامُ عن الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کو چھوڑ کر جو سو گیا تو اس انسان کو یہ جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جہنم کے اندر بڑے بڑے پتھر کے ذریعے سر کو کچلا جا رہا ہے، اور اسی طرح کا عذاب اسے بار بار دیا جائے گا۔ یقیناً یہ نماز بڑی ہی اہمیت والی عبادت ہے، چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی عظمت کو پہچانیں، رب العالمین کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی پابندی کریں۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں ذری بھی غفلت نہ برتیں، سستی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنی طاقت دیا ہے اس طاقت کے حساب سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اب تک نمازوں میں جتنی بھی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے اللہ ہم تمام کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین آگے کی زندگی میں فرض نمازوں کی پابندی، سنن و نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خواتین کو گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرنے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گھر کے ذمہ دار مرد حضرات کو خواتین کو نماز کی تلقین کرنے، خواتین کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔